قرآن میں ذکر ہے ایک ایسی قدیم تہذیب کا، ایک ایسی داستان کا جو طاقت، تکبر اور پھر زوال کی ایک عبرتناک مثال ہے۔ چلیں اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ایک قدیم شہر کے بارے میں جو کبھی طاقت اور شان و شوکت کا مرکز تھا، لیکن آج ریت کے ٹیلوں میں کہیں دفن ہے۔ یہ ایک ایسی گمشدہ تہذیب کی کہانی کا آغاز ہے جس کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ محض ایک کہانی ہے یا ایک ایسی حقیقت جسے وقت کی گرد نے ہم سے چھپا دیا ہے؟ اس داستان کے مرکز میں ہے ایک شہر جسے ارم کہا جاتا تھا، اور وہاں بسنے والے لوگ یعنی قوم عاد۔ تو آخر یہ قوم عاد تھی کون؟ روایات کے مطابق یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھے، جو اپنی جسمانی طاقت، دیو ہیکل قدو خامت اور ذہانت میں بے مثال سمجھے جاتے تھے، اور ہاں، وہ عظیم عمارتیں بنانے کے بھی ماہر تھے۔ ان کی شان و شوکت کی سب سے بڑی نشانی تھا ان کا دارالحکومت ارم، جو اپنے بلند و بالا ستونوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ قرآن میں اس کی عظمت کا ذکر کچھ یوں کیا گیا ہے کہ ویسا شہر کبھی دنیا میں بنایا ہی نہیں گیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے۔ ان کی کامیابی ہی دراصل ان کی سب سے بڑی کمزوری بن گئی، اور ان کے اندر تکبر نے جنم لیا۔ سوچیں، ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ زرخیز زمینیں، پانی کی فراوانی، بے شمار دولت اور طاقت، گویا ان کا دور ایک جنت جیسا تھا۔ اور اسی خوشحالی نے ان کے اندر تکبر پیدا کر دیا۔ ان کا یہ کہنا، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ان کے غرور کی انتہا تھی اور خدا کے اختیار کو ایک کھلا چیلنج۔ اور جب حالات یہاں تک پہنچے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام، جنہیں اپنی قوم کو تباہی کے دہانے سے واپس لانے کا کام سونپا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام بہت سادہ اور واضح تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بس یہ یاد دلایا کہ ایک ہی خالق کی عبادت کرو، جو نعمتیں ملی ہیں ان کا شکر ادا کرو، اور یہ جو فساد اور بت پرستی ہے اس سے توبہ کر لو۔ اور یہاں سے انکار کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھیں، ایک طرف حضرت ہود کی درخواست تھی اور دوسری طرف ان کی قوم کا مذاق اور صاف انکار۔ وہ تو یہاں تک کہہ گئے کہ لگتا ہے ہمارے معبودوں نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ لیکن حد تو تب ہو گئی جب انہوں نے حضرت ہود کو سیدھا چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جب آسمان سے فیصلہ اترا۔ کہانی کا سب سے ڈراماٹک حصہ اب شروع ہوتا ہے۔ عذاب کی شروعات ہوئی 3 سال کی شدید خشک سالی سے، ایک ایسی خشک سالی جس نے ان کی سرسبز زمینوں کو بالکل بنجر کر کے رکھ دیا۔ پھر ایک دن انہیں آسمان پر ایک کالا بادل دکھائی دیا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھے، سوچا کہ چلو آخرکار بارش آ ہی گئی۔ لیکن وہ امید بہت جلد ایک خوفناک حقیقت میں بدلنے والی تھی۔ اس کے بعد جو طوفان شروع ہوا وہ 8 دن تک لگاتار چلتا رہا، اور 7 راتوں تک بالکل بنا رکے۔ یہ ایک نا ختم ہونے والی بے رحم تباہی تھی۔ قرآن اس ہوا کو ریح سرسر کہتا ہے، یعنی ایک چیختی ہوئی، غصے سے بھری، انتہائی ٹھنڈی اور تباہ کن آندھی جس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا۔ قرآن اس تباہی کی ایک دل دہلا دینے والی تصویر کھینچتا ہے کہ وہ ہوا ان دیوکامت طاقتور انسانوں کو ایسے اٹھا کر پھینک رہی تھی جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے جڑوں سے اکھڑے ہوئے تنے ہوں۔ ان کی ساری طاقت، ساری شان و شوکت اس آسمانی آفت کے سامنے بالکل بے بس ہو کر رہ گئیں۔ تو یہ تو تھی قدیم داستان، لیکن اب اسے جوڑتے ہیں آج کی دنیا سے، جہاں سائنس اور آثار قدیمہ مل کر اس گمشدہ راز سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیں، صدیوں تک ارم کو صرف ایک کہانی، ریت کا اٹلانٹس سمجھا جاتا تھا، لیکن پھر 1992 میں سیٹلائٹس نے عرب کے صحرا میں ریت کے نیچے دفن قدیم قافلوں کے راستے ڈھونڈ نکالے، اور جب ماہرین نے ان راستوں کا پیچھا کیا تو وہ ایک قدیم قلعہ بند شہر کے کھنڈرات تک جا پہنچے۔ اس جگہ کو آج اوبار کے نام سے جانا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہی وہ گمشدہ شہر ارم ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ موسمیاتی سائنس بھی اس کہانی کی تصدیق کرتی ہے۔ سائنسدان بتاتے ہیں کہ تقریباً 3200 سال پہلے اس پورے خطے میں ایک بہت بڑی موسمیاتی تبدیلی آئی تھی، جسے 3.2 کے ایونٹ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہاں شدید قحط پڑا تھا، جو بالکل اس قحط سے ملتا ہے جس کا ذکر اس واقعے میں ہے۔ تو آخر میں یہ پوری کہانی، یہ داستان ہمیں سکھاتی کیا ہے؟ قوم عاد کے اس واقعے کا آج کے دور میں کیا مطلب ہے؟ قوم عاد کی یہ کہانی ہم سب کے لیے ایک سبق ہے،
ایک ایسی داستان جو کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر کسی تہذیب کی عظمت اس کی بلند و بالا عمارتوں سے ناپی جاتی ہے تو پھر اس کی بقا، اس کے زندہ رہنے کا اصل پیمانہ کیا ہے؟ شکر گزاری، عاجزی یا کچھ اور؟